آقا صلوات و سلام نے روزے دار کی فضیلت بیان کی۔ میرے آقا صلوات و سلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے، اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے یہ روزہ، تو میں اس روزے کے اس کا اجر میں خود دوں گا، ہمیں اس روزے کا اجر ہمارے رب سے ملے گا، تو کیونکہ یہ روزہ میرے اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے۔ تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، مومن کی ڈھال ہے روزہ۔ اگر آپ سے روزے میں کوئی جھگڑا کرنا چاہے، کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ سے برا بھلا کہے، تو یہ آپ کی ڈھال ہے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آگے سے آقا صلوات و سلام فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے مومن کی، تو کوئی بھی جھگڑا کرنا چاہے، کوئی غلط بیانی کرے، کوئی جھوٹ بولے یا کوئی گالی گلوچ کرے، تو اس سے آگے سے کہا جائے کہ میں تو روزے دار ہوں، آگے تمہارا دین تم پر ہے، تمہارا ایمان تم پر ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے جھگڑا کرنا چاہے، کوئی غلط بات کہے، کچھ بھی کہے، تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، کسی چیز کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں اور اس سے کوئی جھگڑا نہ کرے۔ اس ماہ رمضان کے صدقے اس بندے کو جانے دیں اور دیکھیں کہ میرا رب جب اس کا اجر ہمیں خود دے رہا ہے، اس روزے کا اجر میرے رب نے کہا ہے کہ میں اسے خود دوں گا۔ ہمارا ہر عمل تو ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزہ میرے رب کے لیے ہے، تو اس روزے کی حالت میں کوشش کریں کہ خود پہ غصہ طاری نہ ہونے، کوشش کریں کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں، کچھ برا نہ کریں، کوشش کریں کہ اس روزے میں ہم لوگ جتنا ہو سکے ہم لوگ عبادت میں وقت گزاریں۔ گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، عورتوں کو مردوں کو باہر کے کام ہوتے ہیں، اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو یاد رکھیں، اسے یاد کریں۔ دیکھیں کہ یہ مہینہ کتنی رحمتوں کا ہے، کتنی برکتوں کا ہے۔ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن جتنا ہو سکے وہ پڑھیں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، نفلی عبادت کریں، ہر چیز کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ تسبیحاں کرتے رہیں، استغفار کی کریں، اور یہ پہلے عشرے کی دعا ہے، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جتنا ہو سکے وہ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کے کام کرتے پڑھتے رہیں، تو یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ ہر نماز کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی نوافل، کوئی نہ کوئی عبادت کر لینی چاہیے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہی صحیح، اٹھیں اور اپنی نماز پڑھیں، ذوق و شوق سے پڑھیں، بھاگیں نماز کی طرف۔ شوق تو وہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس ظہر کی نماز تک، تب کوئی عبادت کر لیں، اور جب ہم اٹھیں تہجد پڑھ لیں، 10 منٹ پہلے بھی ہم اٹھیں تو ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور پورا مہینہ اگر پڑھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری وہ عادت بن جائے گی اور وہ پھر ہم سے چھوٹے گی۔ نماز کا شوق اور ذوق ایسا ہونا چاہیے کہ نماز تھوڑی سی بھی دیر ہو تو ہمیں کچھ ہونے لگے، تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ہمارے لیے نعمت اور رحمت ہوگی۔ تو میرے آقا صلوات و سلام نے فرمایا کہ روزے دار کی یہ فضیلت ہے کہ اس کو اللہ پاک کی ذات سے اجر ملے گا اس روزے کا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں، جب ظہر کی نماز پڑھیں تو ہمیں عصر کا انتظار ہو، ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت ہونا چاہیے، ہم قرآن پڑھیں، سورتیں پڑھیں۔ میرے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آیتیں، کتنی سورتیں اتاری ہوئی ہیں، ہمیں ان سورتوں کو پڑھنا چاہیے، ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں ہی تو ہماری زندگی ہے۔ قرآن اس ماہ رمضان میں آیا، قرآن کے صدقے سے ہمیں اتنی نعمتیں، اتنی فضیلتیں ملی، ہمیں اس قرآن سے ہی سیکھنا ہے، ہمیں زندگی میں جو بھی کرنا ہے، جس طرح سے بھی کرنا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن سے جڑ کر رہیں، قرآن کو پڑھیں، نماز کو پڑھیں، نفلی عبادت جتنی ہو سکے وہ کریں۔ ہم عام روٹین میں اتنا نہیں کر پاتے، دیکھیں یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو ہمارے دسترخوان سج رہے ہیں، یہ کس کے صدقے سج رہے ہیں؟ اس رمضان کے صدقے سج رہے ہیں۔ یہ جو مہمان آیا ہے اس مہمان کے صدقے سج رہے ہیں، اس روزے کے صدقے جو ہم اپنے رب کے لیے رکھتے ہیں۔ کبھی یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہم رمضان میں تیاریاں کرتے ہیں، کیا ہم عام روٹین میں کر پاتے ہیں؟ جو ہم رمضان میں یہ شام کو دسترخوان سجاتے ہیں اور سب مل جل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں، سب کے ساتھ خوشیاں ہوتی ہیں، سکون ہوتا ہے، کوئی
پریشانی نہیں ہوتی، کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس رمضان کے صدقے جب ہمیں اتنا کچھ ملتا ہے، ہمارے دسترخوان پہ کتنی نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے رب تعالیٰ کی، کتنی رحمتیں ہوتی ہیں ہمارے رب تعالیٰ کی، جو ہم عام روٹین میں نہیں کر پاتے۔ اور ہم عورتیں بھی اگر گھر کے کام کرتے ہیں تو رمضان کی تیاری کا ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں افطاری کی تیاری کرنی ہے، ہمیں سحری کی تیاری کرنی ہے۔ ہم ویسے عام روٹین میں اس طرح سے نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ اتنے کام کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب کوئی مہمان آیا ہو تو ہوتا ہے، لیکن یہ رمضان کی رحمتیں ہی ہیں جو ہر گھر میں دسترخوان سجتا ہے، سب اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ یہ میرے رب کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ انہیں سمیٹ لیجئے، جتنا ہو سکے ان سے اپنا دامن بھر لیجئے، تاکہ ہمیں آنے والی زندگی کے لیے آسانیاں ہوں، ہمیں ہماری خوشیاں مل سکیں۔ اور اس رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے کھلے دل سے زکوٰۃ دیں، اپنے اخراجات جتنے آپ کے ہیں، آپ اگلے بندے کا بھی دسترخوان اگر وسیع کر سکتے ہیں، میرے رب تعالیٰ نے آپ کو اتنا وسیع دیا ہوا ہے کہ آپ اگلے کو دے سکتے ہیں، تو ضرور دیجیے، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکان آ سکے، کسی کے گھر میں خوشیاں آ سکیں، کسی کا دسترخوان سج سکے۔ اگر میرا رب تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو اس کے نوازے میں سے اس کے ہی نام پر، اس کے ہی کہنے پر اس کو دیجیے، تاکہ وہ آپ کو اللہ پاک کی ذات اس جہان میں بھی اس کا اجر دے اور اس جہان میں بھی اجر دے۔ یہ رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہے، ہمیں رحمتیں سمیٹنی ہیں، برکتیں سمیٹنی ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو آئیں اس رمضان ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے، اگر وہ راضی نہ ہو تو ہر چیز ادھوری ہوتی ہے، چھن جاتی ہے۔ تو آئیں اس رمضان سب مل کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اس رب کو جس نے ہمیں یہ دنیا دی، ہمیں یہ زندگی دی۔ اس زندگی کا کیا بھروسہ ہے، آج ہے تو کل نہیں، اگلے پل نہیں کا نہیں پتا ہمیں کہ ہم نے جینا بھی ہے کہ نہیں۔ تو اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہم سب کو مل کر اس رمضان کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر سکیں، ہمیں ہماری زندگی میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں مل سکیں۔ وہ ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔